بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ شیخ بلال صاحب نے فرمایا کہ میرا نام ایمن اقبال ہے، میں ایک ACCA کوالیفائڈ ہوں، CMA کوالیفائڈ بھی ہوں اور CIA کوالیفائڈ بھی ہوں۔ میں ایک ملٹی نیشنل آڈٹ فرم ہے جس میں سینئر مینیجر ہوں۔ میں ایکسٹرنل آڈٹس کرتا ہوں اور آٹومیشن کے پروجیکٹس میں۔ ہمارا اصل میں کل انگلش کے بیچ کا اورینٹیشن بھی ہوا تھا، آج آپ لوگ کا اورینٹیشن ہے، آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور کل بھی جب ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے کچھ چیلنجز کا ذکر کیا تھا جو پڑھنے کے فیز میں آتے ہیں، جیسے شیخ عدیل صاحب اور واسق بھائی نے اپنے جرنی نور العلم سے جڑنے سے پہلے کی جرنی شیئر کی۔ میں انشاءاللہ کچھ شیئر کروں گا نور العلم جوائن کرنے کے بعد جو میری ایکسپیرینسز ہیں۔ تو جیسے کہ انہوں نے چیلنجز کا ذکر کیا، تو چیلنجز آتے ہیں۔ ہم اکثر لوگ پروفیشنلز ہیں، ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں، فیملیز ہیں، فیملیز کو ٹائم دینا ہے۔ تو میں کل جب یہ ڈسکشن ہوا تو میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا بات کرنی چاہیے اور چیلنجز کے پرسپیکٹیو سے کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا ایک پرسنل انٹرسٹ سائیکالوجی میں بھی ہے اور کس طرح ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے اور دی جاتی ہے اس میں بھی مجھے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کا شوق ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ چیلنجز ایسا نہیں ہے کہ صرف نور العلم میں پڑھنے سے کی وجہ سے چیلنجز آتے ہیں، ہم اپنے پروفیشنل لائف میں بھی چیلنجز فیس کرتے ہیں، اپنی فیملی لائف میں بھی اکثر چیلنجز آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری پروفیشنل لائف آتی ہے تو ہم بہت فوکسڈ ہوتے ہیں اور ہمارا جو ویژن ہوتا ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے۔ جیسے اکثر ہم کارپوریٹس میں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی سال کے آخری میں اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی، یا اگر آپ نے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا تو آپ کی انکریمنٹ ہو جائے گا یا آپ کو بونس مل جائے گا۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اور میں تو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلیں یہ کرنا ہے، یہ اچیو کروں گا انشاءاللہ تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن اس سے چیلنجز تو ختم نہیں ہو جاتے، چیلنج تو وہیں پہ رہتا ہے، ابھی بھی ڈیلیور کرنا ہے، ابھی بھی اچیو کرنا ہے، ابھی بھی سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر چیلنج آتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کروں گا انشاءاللہ اور ڈیلیور کر لوں گا۔ میں خود موٹیویٹ ہو جاتا ہوں، لیکن چیلنج تو ہے، ابھی بھی کام پہ زیادہ ٹائم دینا ہے، اگر اچیو کرنا ہے، فیملی شاید مس آؤٹ کرے گی۔ لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم جو ہے نا، یہ جو اپنا گول ہے، یہ جو اپنا ویژن ہے، یہ صرف ہم اپنے حد تک نہیں رکھتے، ہم گھر پہ جا کے بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا شاید ایگزیجریٹ کر کے بتاؤں، لیکن شاید اور تھوڑے ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا سا آن دا لائٹر نوٹ، تو ہم شاید اس طرح شیئر کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کسی دن آفس میں بیٹھے ہوئے اور 10 بج گئے اور آپ کو گھر سے فون آ رہا ہے کہ آپ کدھر ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں کام میں پھنسا ہوں۔ تو آپ کی وائف یہی کہیں گی کہ بھائی کب تک، ابھی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ٹائم دیں، بچے بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ شاید کہنے والا ویژن شیئر کرنے کے لیے یہ کہے گا کہ میری جان اگر یہ ڈیلیور ہو گیا نا تو بس اگلے سال ورلڈ ٹور پکا ہے، یہ جویلری پکی ہے، اور ہم یہاں جائیں گے اور ہم وہاں جائیں گے اور ہم ہے نا نائف سے ہے نا جیل ٹی موو ہو جائیں گے۔ وہ کہتی واو یہ تو زبردست ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا، نیکسٹ ٹائم آپ لیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی وائف کو فون نہیں آئے گا 10 بجے، آپ فون کر رہے ہیں گے کہ نا میں لیٹ ہو جاؤں گا، آج آفس میں ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی وائف کہیں گے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بچوں کو میں مینیج کر لوں گی، آپ صرف ڈیلیور کریں۔ اب کیا ہو گیا کہ آپ کا تو ایک ویژن تھا، آپ نے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے لیا،
کہ ہاں وہ بھی آن دا سیم لائنز ہو گئیں کہ بھائی نہیں یہ اچیو کرنا ہے تو ہوگا. لیکن چیلنج کی بات یہ ہے کہ یہ اس لائن میں نہیں ہوتا. آپ اگر یہاں سے جو سیکھ کے جائیں گے نا, آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے سپورٹ کرو, جنت میں عیش کریں گے. وہ کہیں گے آپ جنتی ہیں, عالم تو وہ ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ اس ماڈل, تو اس لائن میں نا اکثر لوگ وہ کہتے ہیں گھر کے مولوی کی تو باتیں نا گھر والے نہیں سنتے. مطلب مولوی کے گھر والے نہیں سنتے, دنیا سنتی ہے ان کی بات, لیکن شاید گھر والے نہیں سنتے, اکثر ہوگی. تو اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے نا ہمارے ہیں تھرسڈے گیدرنگس. تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ ادھر سے جڑے ہیں اور آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ادھر سے جوڑیں. اگر آپ کو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ مل جاتی ہے. چیلنج ابھی بھی رہتا ہے, ابھی بھی ورک لائف مینیج کرنی ہے, ابھی بھی ٹائم مینیج کرنا ہے, ابھی بھی سب کچھ کرنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ کا جو گول ہے, آپ کا جو ویژن ہے, آپ کی فیملی کا بھی ویژن انشاءاللہ اوور دا ٹائم وہ بن جاتا ہے اور پھر وہ سپورٹیو ہو جاتی ہے. میں نے بھی خود یہ ایکسپیرینس کیا. شاید میں نے نورالعلم جڑنے کے شروع کے 2 یا 3 سال میں نے اتنی توجہ نہیں دی اس طرف کہ نا میں اپنی فیملی کو بھی موٹیویٹ کروں کہ وہ تھرسڈے گیدرنگس میں آیا کریں. میں الحمدللہ پہنچ جاتا تھا, اٹینڈ کرتا تھا, اور پھر شیئر بھی نہیں کرتے تھے ہم گھر جا کے زیادہ. لیکن جیسے ہی شیئر کرنا سٹارٹ کیا, اب جیسے شیخ بلال صاحب نے کہا کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے کام کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو, تو اب وائف اس میں بھی انٹرسٹ لیتی ہیں کہ اچھا کیا کر رہے ہیں, کیا سلائڈز بنا رہے ہیں آپ, اچھا یہ نام ایسے کیوں رکھ دیا, اس کو اس طرح ڈیزائن کر لیں, اس کو اس طرح کر لیں. کیونکہ اب وہ سمجھ رہی ہیں. پہلے اگر میں کرتا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا آپ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں, ہم بھی تو ہیں کچھ. لیکن اب کیونکہ گول سیم ہو گیا تو اس میں آسانی ہو گئی. اسی طرح ہم نے بچوں کے پرسپیکٹو سے بھی یہ فیل کیا. ابھی ہماری الحمدللہ رمضان میں رات کو ڈیلی قرآن کا سیشن ہوتا تھا. تو اب ہوا یہ کہ میں اب خود بیٹھا ہوں لیپ ٹاپ پہ, وہ چلا کے, وائف اپنے روم میں چلا کے بیٹھی ہوئی ہیں, میرا والد صاحب اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بچے نا دیکھ رہے ہیں کہ نا یہ تینوں ہے نا ایک ہی چیز بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ اسی دیکھیں بچوں کے دلوں میں بھی اسی طرح انہوں نے بات ڈالی. میں پھر ایک دن رمضان میں ایسی شیخ صاحب سے ملاقات کرنے گیا ہوا تھا, تو وہیں پہ میں تھا, تو مجھے بچوں کا فون آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا شیخ صاحب سے بات کرنی ہے. آج سے پہلے نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں ہمیں شیخ صاحب سے بات کرنی ہے. تو میں نے فون دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا اگلی بار بیان کرنے نا ہمارے گھر پہ آنا ہے, آپ ہے نا یہاں پہ نہیں کریں, آپ ہمارے گھر پہ آ کے بیان کریں. اگین کیا ہوا کہ جو میرے انٹرسٹ ہیں, میرے جو گول ہیں, وہ کچھ نہ کچھ فیملی کے اندر بھی موو ہوتے رہے. تو یہ ایک میری سجیشن ہوگی کہ اپنی فیملیز کو پلیز جوڑیں. اور تھرسڈے گیدرنگ اس میں بہت اچھا ہے. ہماری باقاعدہ ایک اسکاؤٹنگ ٹیم بھی ہوگی انشاءاللہ وومن سائڈ پہ بھی, تو وہ گھیر لیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے انشاءاللہ ہمت کرنی ہے, اور یہ اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے اساتذہ نے بھی بات کی کہ صحبت بہت ضروری ہے, اور حضرت کی مطلب کسی کی بھی مینٹرشپ میں آنا ضروری ہے. اس کی طرف میں بس کچھ شیئر کروں گا کہ اصل میں آپ صحبت سے بھی ہے نا, اور مینٹرشپ سے آپ دونوں طرح سے انسپائر ہو جاتے ہیں. میں جس ماحول میں بڑا ہوا, میرے والد صاحب ماشاءاللہ دیندار ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کچھ آپ کوالٹیز آپ لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ہوتی ہیں, تو ان میں ہم نے ہمیشہ ہے نا مجاہدہ بہت دیکھا ہے کہ نا وہ اوابین پڑھنی ہیں اور نوافل پڑھنے ہیں اور اشراق پڑھنی ہیں, اور ہم نے ان میں نا چیریٹی کا ذوق بہت دیکھا ہے, وہ چیریٹی کرتے رہنا. تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ ہماری طرف بھی ہوا. ایک مینٹالٹی دین کی جو سمجھ کی مینٹالٹی جو بن گئی نا, وہ یہ تھی کہ مجاہدہ کرنا ہے. اور عمرے پہ جا رہے نا تو روز 5 10 طواف, اور لگے رہیں, بھاگتے رہیں, دوڑتے رہیں. میں پہلی بار جب شیخ صاحب ہمارے گروپ کے ساتھ جب میں عمرے پہ گیا, تو ہماری عمرے پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہماری خدمت کی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے. تو خدمت کی ایک ٹیم تھی, اور وہ ہے نا دن رات کاموں میں بزی ہے, کبھی کس کو سپورٹ کریں, کبھی کسی کو سپورٹ کریں, کبھی یہاں کریں, کبھی وہاں کریں. تو میں آبزرو کر رہا تھا, میں خدمت ٹیم کا پارٹی تھا, میں آبزرو کر رہا تھا یار یہ لوگ ہے نا دن میں صرف 1 یا 2 طواف کر رہے ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے مطلب, اور یہ باقی کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
میری مینٹالٹی یہ تھی کہ بھائی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اب جان مار دیں، بس حرم میں بیٹھیں اور طواف کرتے رہیں. اب یہ دیکھیں مینٹرشپ کا فائدہ اور کس سے آپ کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. میں نے شیخ صاحب سے بھی ڈسکس کیا. شیخ صاحب نے یہ مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھیں آپ اکیلے آئے ہوئے ہیں، آپ دن میں کتنے طواف کر سکتے ہیں؟ 5 10 20 تو بھولے چلیں 10 آپ نے کر لیا. لیکن اگر آپ ایک گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، 100 150 لوگ ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک طواف آپ کی بکس میں بھی انٹری ہو جائے گی. میں اکاؤنٹنگ لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایک کریں گے تو آپ کو بھی ایک مل جائے گا. تو اور میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں ہوں میمن، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہو، ہم لوگ نا بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں. 1+1 3 بھی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں 5 ہوتا ہے. بلڈ میں ہے ہمیں بزنس کرنا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں تو 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر چل لوں گا، مجھے تو 5 طواف ہوں گے. ان لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں، بھائی 100 طواف میری بکس میں انٹری ہو جائے گی. تو اگین یہ ذہن سازی بھی میری ہو گئی کہ اٹس ناٹ کہ صرف آپ تک محدود رکھیں. خدمت اور ایک ٹیم کا جو رول ہے نا وہ اتنا زبردست ہے کہ آپ ہے نا اس کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ ایفرٹ ایک ہی کریں گے لیکن آپ کو 10 50 100 اس کا فائدہ ہو جائے گا. لاسٹ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کسی کی مینٹرشپ میں آنا چاہیے، اور یہ صرف ہم دین کے پرسپیکٹیو سے نہیں کہتے کہ بھائی کسی کی مینٹرشپ میں آنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اکراس دا بورڈ، کہیں بھی آپ دیکھ لیں. شیخ اقبال صاحب نے کہا کہ میں کرکٹ کچھ بہتر کھیلتا ہوں. آپ کوئی بھی سپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی سپورٹس مین کو دیکھ لیں، ہر سپورٹس مین کا ایک کوچ ہوتا ہے. ایوری ون ہیز اے کوچ. ہر کسی کا ایک کوچ ہوتا ہے، خواہ وہ ٹینس میں چوکووک ہو یا کسی کی بھی کرکٹ ٹیم ہو، کسی کی بھی فٹ بال ٹیم ہو، ہر کسی کا ایک کوچ ہے. کیوں ہے؟ کھیلنے نہیں آتا ان لوگوں کو، پلیئرس کو کھیلنے نہیں آتا ہے، لیکن ایک کوچ بہت ضروری ہے. جب ایک سپورٹس جیسی چیز کے لیے ہم ایک کوچ کو ضروری سمجھتے ہیں، ایک سفر ہے نا آخرت کا سفر، ہمیں ایک جگہ پہنچنا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے. دیر از نو ڈینائنگ، مطلب یہ تو نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سفر میرا ہے ہی نہیں. ایز اے مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سفر ہے میرا، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ جو سفر طے کرنا ہے، اس کے لیے ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اکیلے یہ کر لیں گے یا اکیلے صرف کتابوں کے تھرو کر لیں گے؟ یہ تو لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت ضروری ہے کہ کوئی کوچ ہو. اور خاص کر کے کیونکہ میں کس طرح حضرت سے ریلیٹ کر پاتا ہوں کہ کیونکہ ہم پروفیشنلز ہیں، یہ خود بھی پروفیشنل رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، ایک آرگنائزیشنز کو لیڈ کر چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کیا چیلنجز آتی ہیں کیا نہیں آتی ہیں. تو اگر ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں، سمجھتے رہیں آج یہ چیلنج ہے، آج وہ چیلنج ہے، تو اس میں فائدہ میرا ہے اور کس کا ہے. تو بس انہی چیزوں پہ میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ پلیز فیملیز کو جوڑیں اور ایک ٹیم کا پارٹ بنیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور کسی کی مینٹرشپ میں پلیز آئیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.